الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ عنکبوت کا جو حصہ 21ویں پارے میں ہے اس کے اہم مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1، 21ویں پارے کی پہلی آیت جو کہ حقیقت میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ بتلایا گیا کہ بے حیائی اور برے باتوں سے روکتی ہے۔ حقیقت وہی ہے جو حکیم و خبیر ذات نے بیان کی ہے۔ جب شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ پھر وہ نماز اور معاصی کے درمیان وہی نمازی اور معاصی کے درمیان گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت، نمبر 3 اللہ کا ذکر۔ اخلاص انسان کو، نمازی کو نیکی پہ آمادہ کرتا ہے، خشیت اسے برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر جو قرآن ہے وہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور منکرات سے بھی روکتا ہے۔ جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر ہم کچھ دیر کے لیے رک کر اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں۔ اس جائزے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، اور مسجدیں نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ کھسوٹ کا بازار بھی گرم کرتے ہیں، بے پردگی، بد نظری اور فحاشی میں بھی ملوث ہیں۔ ان کے گھر، بازار اور دکان کی زندگی کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہیں۔ اصل میں وہ نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود سمجھتے ہیں، اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی، اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامتوں میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی گئی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کر لیتے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کر لیے۔ صداقت کی اس واضح زندہ دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ اللہ جل شانہ جواب دیتے ہیں، کیا یہ قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں جس کی نظیر پیش کرنے سے ان کے فصحا بلغا عاجز آ گئے؟ قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ عناد اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جہالت کا یہ حال ہے، بسا اوقات وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن کریم نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے، عرب کے بدو اور عجم کے دانشور ان کے سمجھنے سے قاصر تھے، مگر آج کا انسان انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں جوں اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن کریم کی اعجازی شان اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کا معجزہ ہونا کل کے مقابلے میں آج زیادہ واضح اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کے عربوں کو تو قرآن کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہو، مگر عجمیوں کو کچھ مشکل پیش آتی ہو۔ مگر اشاعت علم کے اس دور میں کیا عرب، کیا عجم، کیا ہندی، کیا یورپی، ہر شخص اس کے اعجاز کے اعتراف کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اسے پڑھے اور اس میں غور و تدبر بھی کرے۔ تیسری بات،
معاندین کا حال بیان کرنے کے بعد متقیوں کا تذکرہ کیا گیا. انہیں رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر کی تلقین کی. جو لوگ وطن چھوڑتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے. پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اس لیے تسلی دیتے ہوئے کہا گیا جو اللہ کمزوروں کو رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی دے گا. اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہا جا سکتا ہے اس صورت کی آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ میرے رب نے بیان کر دیا ہے. جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے رستے دکھا دیتے ہیں. بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. جو لوگ میرے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس و شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کے رستے تک پہنچنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. اس کے بعد سورہ روم ہے. سورہ روم مکی سورت ہے. سورہ روم میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. آیت نمبر 3 میں رومیوں پر غالب ہونے کی پیشن گوئی کی گئی. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھ دیا گیا. قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں. اس سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی کا ذکر ہے جو بعد میں ہر بہر سچی ثابت ہوئی. یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کی تھی. اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی غیر عادی واقعہ تھا کیونکہ جس وقت میرے قرآن نے رب کے قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پہ پوری طرح چھائے ہوئے تھے. رومی مقبوضہ اور نو آبادیاں یکے بعد دیگرے ایرانیوں کے ہاتھ آتی چلی جا رہی تھی. اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی. سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے. پورے یورپ میں ایک غدر مچا ہوا تھا. رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا. چونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست جبکہ رومی خدا پرست تھے اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبے کی خبریں سن کے خوشی سے بغلیں بجاتے تھے. ان مخدوش حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے. یقیناً مشرکوں نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا ہوگا لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن کریم کی یہ عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی. رومیوں نے ایرانیوں کے جاہو جلال کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا. سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا جا کر نصب کیا. اس پیشن گوئی کے علاوہ سورہ روم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے وہ یہ ہے. نمبر 1 سورہ روم اس معرکہ کی حقیقت بتلاتی ہے جو حزب الرحمن رحمان کی جماعت اور حزب الشیطان شیطان کی جماعت کے درمیان قدیم زمانے سے جاری ہے. کفر و ایمان حق و باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلے کا دن نہیں آ جاتا. اس دن نہ صرف یہ کہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پہ پہنچا دیا جائے گا. ارشاد باری تعالی ہے جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. ایمان والوں کو جنت میں جگہ دے دی جائے گی کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود عظمت و جلال کے 7 دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتے ہیں. زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں لیکن رب اپنی قدرت کاملہ سے نطفے سے زندہ انسان انڈے سے بچہ اور بیج سے درخت اور درخت سے بیج پیدا کرتا ہے. اس نے انسان کو
بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہے جو مٹی سے پیدا کیے گئے، یا ہر انسان، کیونکہ اس کی غذائی جسمانی ضروریات مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ اس نے زمین و آسمان کو جو کچھ ان کے اندر ہے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے ہیں، کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی ہے، کسی کی انگریزی ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے تو کوئی اردو بولتا ہے، کوئی جاپانی بولتا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے۔ وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مشغلوں کے ہجوم میں وقفہ اور سکون نہ ملے، یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ آسمان پہ بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان کا مستحکم نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے، اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر نہ اضطراب ہے نہ شور ہے۔ یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، مگر اس کے سینے پہ بسنے والوں کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ صورت بتاتی ہے، ہر زمانے میں رب کا یہ دستور رہا ہے، وہ حق کو باطل پہ غلبہ عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں اہل حق مغلوب ہوں، انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے باطل کے طور طریقے اختیار کر لیے ہوں، یا باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اپنا لیے ہوں۔ اس صورت میں متعدد ایسے تکوینی دلائل اور شواہد کا ذکر ہے جو اللہ کی عظمت و قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ان میں غور و فکر کرتے تھے، نہ ہی اثر لیتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو، یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے 21ویں پارے میں۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس میں 34 آیتیں، 4 رکوع ہیں۔ اس صورت میں خاص طور پر حضرت لقمان حکیم کا واقعہ بیان ہوا، جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے، مگر اللہ نے انہیں حکمت و دانائی وافر مقدار میں عطا کی۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ اس صورت کی ابتدا میرے آقا کریم علیہ السلام کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں انسان 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت مومنوں کی ہے جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، دوسری جماعت کافروں کی ہے جو اس کی آیتیں سن کر تکبر کی بنا پہ منہ موڑ لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد میرے رب نے اپنی قدرت وحدانیت کے 4 دلائل ذکر کیے۔ پہلی دلیل، اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، حالانکہ ان میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں، فلکیات کی دنیا اتنی وسیع، یہ زمین جس پہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں ہے۔ دوسری دلیل، پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے رب نے زمین پہ گاڑا ہوا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے، یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ تیسری دلیل، ہر قسم کے بے شمار جانور، مویشی، چوپائے، حشرات الارض، ان کے علاوہ فضاؤں، سمندروں میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار، جن کی شکلیں، رنگتیں، خصوصیاتیں تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں۔ انسان کے عجز کا یہ حال ہے، وہ مکھی اور چونٹی کی مثال نہیں بنا سکتا، چیز ہے کہ سہم فہم و ذکا
بولتا چلتا انسان بنا سکے۔ چوتھی دلیل، وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے سے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا تکوینی عجائب میں سے ایک عجوبہ، دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پہ غور ہی نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا، نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمان سے ہی تو برستا ہے۔ پھر اس پانی سے پھل پھول، غلہ، میوہ جات، جڑی بوٹیاں، درخت اگتے ہیں۔ ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحے یقیناً کم ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان کے اہم مضامین، حضرت لقمان جو نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا، ان کے اقوال عبرت نصیحت کے خزانہ ہوتے تھے، ان کا کلام در فشانی ہوتا تھا، ان کی خاموشی تفکر ہوتی تھی، ان کے اثرات، ان کے ارشادات موعظت نصیحت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 5 وصیتیں ذکر کی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہ بڑی قیمتی جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک، اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ دوسری وصیت خلاصہ، اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، یہ آخرت کے بارے میں وصیت کی کہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی پوشیدہ جگہ پہ کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لائیں گے اور لے کر آئیں گے۔ تیسری وصیت، اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں، اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان کی۔ نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو، ہر شر سے منع کرو، مصائب اور ابتلا پر صبر کرو۔ چوتھی وصیت، اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع کیا۔ پانچویں وصیت میں بیٹے کو اخلاق کریمانہ کی طرف متوجہ کیا، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، بولتے وقت اپنی آواز کو دھیما رکھا کرو۔ مشرکوں کی تردید ہے کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پہ اڑے رہتے ہیں، حالانکہ اگر خود ان سے پوچھا جائے آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کے آخر میں بتلایا 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی۔ نمبر 2، بارش کب اور کتنی برسے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی۔ نمبر 3، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے۔ نمبر 4، انسان کل کیا کرے گا۔ نمبر 5، موت کب اور کس جگہ آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان 5 مغیبات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی چابیاں قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف ہے۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ سجدہ ہے۔ اس کے علاوہ اہم مضامین سورہ سجدہ کے، سورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت ہے جس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ میرے آقا پہ تہمت لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام خود گھڑ لیا۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے، یعنی آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر اللہ کرتے ہیں۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے اسی نے انسان کی تخلیق کی۔ شاید انسان اپنی تخلیق کے مراحل میں ہی غور و فکر نہیں کرتا کہ اس نے کیسے مٹی سے پانی
اور نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی، بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت متناسب قد و قامت والا انسان بن گیا۔ یہ صورت مجرموں مومنوں دونوں کا حال بتلاتی ہے۔ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کاش ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنوں کے بارے میں بتلایا گیا، وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے، انہوں نے ریا اور دکھلاوے کے بغیر چھپ چھپ کے اعمال کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آئی۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 21ویں پارے میں سورہ احزاب ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 73 آیتیں 9 رکوع ہیں۔ جس لشکر نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی اس کی مختلف جماعتیں قبائل شریک اس میں تھے، چونکہ اس صورت میں اس غزوے کو خاص اہمیت ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورہ احزاب رکھ دیا گیا۔ اس صورت میں 3 موضوع سے بحث کی گئی۔ نمبر 1 اجتماعی آداب، نمبر 2 تشریعی احکام، نمبر 3 بعض غزوات کا بیان، مثلا غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، اور ان دونوں غزوات میں منافقین کا کردار اور ان کی حالت۔ اس صورت کے اہم مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1، پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو ایسے 4 باتوں کا حکم دیا گیا جو حقیقت میں کامیابی اور سعادت مندی کے عنصر ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، دوسرا یہ کہ کافروں منافقوں کی آراء کی اتباع نہ کریں، تیسرا یہ کہ وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں، چوتھا یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ یہ نقطہ لحاظ رہے، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یہاں بھی یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، جبکہ دوسرے انبیاء کو یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا کہہ کر خطاب کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کے بعد عقیدے عادتوں کی تردید کی گئی، جن میں سے بعض عقلی اعتبار سے باطل تھے، بعض شرعی اعتبار سے قبیح تھے۔ یہاں آیت نمبر 4 میں 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کی تردید کی گئی۔ ان کا خیال تھا نمبر 1، بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں کہا گیا اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل بنائے ہی نہیں، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یہ اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان منافقوں کا رد ہو گیا جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی بنا رکھا تھا۔ نمبر 2، جاہلی زہار یہ تھا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو انتی علیہ کظہر امی کہہ دیتا تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی، لیکن قرآن کریم نے بتلایا کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ نمبر 3، اسلام سے پہلے منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے جیسا ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے اس غلط تصور کو رد کر دیا۔ جب متبنہ منہ بولے بیٹے کی تصور کا رد ہو گیا، بتایا گیا حضور علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے، تو پھر اعلان کیا گیا آپ کی ابوت ساری امت کے لیے عام ہے، آپ کی ازواج مطہرات ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب احترام واجب ہے، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکوں کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ یہ جنگجو مختلف قبیلوں سے تھے، یہود بنی نذیر، بنو قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا، انہوں نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون
تعاون کیا، مسلمان صرف 3000 تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پہ عمل کر کے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا خندق کھودی گئی، اس لیے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ جس لشکر نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل تھے، ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 مہینے تک مدینے کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی آئی جس کی زد میں آ کر خیمے اکھڑ گئے، جانور بتک گئے، ان کے عزائم پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر راہ فرار اختیار کر گئے۔ ابو سفیان اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کی عہد شکنی کی عبرتناک شکست دی۔ اللہ نے مذکور آیتوں میں ان دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان کیا۔ مسلمانوں کو بشارت سنائی ان قریب انہیں مزید فتوحات بھی ملیں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے۔ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہونے کے بعد مسلمان پورے عالم کو فتح کریں گے انشاءاللہ۔ یوں رب تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ اپنے آخری رسول کو میں نے، اللہ فرماتے ہیں، اس لیے بھیجا دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کر دوں۔ یہ غلبہ یقینی ہے، کسی ایمان والے کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حالات مخالف ہیں، لیکن اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو حالات بھی موافق ہو جائیں گے، افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے پہلے صدی کی مسلمانوں کی یاد تازہ کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں، موجودہ دور کے مسلمانوں کے ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات، کردار کے اعتبار سے فاتح عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن کیا اسلام اور قرآن بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتے؟ رب کعبہ کی قسم، ان کو اور ان کے اندر عالم کو اور فاتحین عالم کو فتح کرنے کی پوری صلاحیت ہے، اور کون و مکان کے مالک کی قسم دنیا یہ نظارہ بہت جلد دیکھے گی انشاءاللہ۔ یہ 21ویں پارے کے اہم مضامین تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جرت، استقامت، ہمت، طاقت عطا فرمائے، اور مسلمان جو مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ظالم کے پنجے سے چھڑائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔